جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ مجھے وہ بندہ دیکھا جو سب سے برا انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ سے کلام کرنے والے۔ میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے تو ایک آسمان سے اونچی اونچی آواز آ رہی تھی، کسی کے بول دے گی۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ حضرت موسیٰ ہیں جو اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے نشان دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور اسی لیے ان کا لقب ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، ہم کلام ہونے والا۔ ہاں کلیم اللہ تھے اور کلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بھی پوچھ لیا اللہ تو نے مجھے کلیم اللہ کیوں بنایا ہے؟ میرے ساتھ یہ شرف کیوں ہے، یہ اعزاز کیوں ملا کہ میں کلیم اللہ ہوں، مجھے کلیم اللہ کیوں بنایا؟ فرمایا موسیٰ ایک مرتبہ تو بکریاں چرا رہا تھا، ان کی بکریوں کا ذکر، بکریوں چرانے کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو ایک بکری بھاگ گئی، تیرے ریوڑ سے ایک بکری بھاگ گئی اور تو اس کے پیچھے بھاگا، وہ بھاگتی گئی تو پیچھے بھاگتا گیا، بھاگ رہی ہے اور تو بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے۔ کرتے کرتے ایک جگہ وہ تھک کر نرم پڑ گئی، تو نے پکڑ لیا، اور جب پکڑا تو ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو ہمیں ہے نا، اللہ اکبر، اس لیے تو پھر وہ مقام نہیں ملتا۔ اللہ جب تو نے پکڑا اس کو تو وہ بیچاری بالکل گھبرا، تھکاوٹ بیٹھ گئی، تو نے اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے، ٹانگیں دبا رہا ہے، پاؤں دبا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے پگلی خود بھی تھکی مجھے بھی تھکایا۔ بالغ سے کہاں پال سکتی ہے؟ خود بھی تھکی مجھے بھی تھکایا، اور تیری اس حالت کو دیکھ کر مجھے تجھ پر یہ رحم آیا کہ میں نے تجھے اپنا کلیم بنا دیا۔ اللہ، اگر ایک تھکے ہوئے جانور کو آرام پہنچاؤ تو یہ مقام ملتا ہے، اگر تھکے ہوئے والدین کو مقام یہ خدمت کرو گے، آرام پہنچاؤ گے تو کیا مقام ملے گا؟ جن کے والدین زندہ ہیں، اساتذہ زندہ ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کی خدمت میں بڑا اللہ نے مقام رکھا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خدمت ہی ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔